اپنی موت کی فکر کرنا اور اپنی موت کی تیاری کرنا۔ اگر ہم زندگی میں تھوڑی سی توجہ کریں، اپنے معاملات زندگی میں توجہ کریں، تو آپ میری اس بات کی تائید کریں گے یقینی طور پر ہم سب میرے سمیت اپنی موت کو بھولے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنی موت کی فکر نہیں ہے، ہم اپنی موت سے اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ ہم دنیا میں آئے، دنیا کے ہو کر رہ گئے۔ اور یہ میں بات پورے وضوح کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس بندے کو اپنی موت کی جتنی فکر زیادہ ہوگی، جو بندہ اپنے موت کی تیاری جتنی زیادہ کرے گا، وہ دنیا میں اتنا ہی کامیاب ہوگا اور اس کی آخرت بھی اتنی ہی آسان ہو جائے گی۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، آپ علماء کرام سے یہ سنتے رہتے ہیں کہ موت اور قبر اور حشر یہ ایک بہت طویل سفر ہے۔ جب ہم نے کہیں طویل سفر پر جانا ہو، ہم میں سے حجاج حج کے لیے جاتے ہیں اور معتمرین عمرہ کے لیے جاتے ہیں، تو وہ حج اور عمرہ جانے سے پہلے کئی دن اور مہینوں تک تیاری میں لگے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ سفر بڑا طویل ہے، اور اس طویل سفر کی تیاری بھی اسی طرح ذمہ داری کے ساتھ اور کئی دن پہلے کی جاتی ہے۔ اگر اچانک انسان کو کسی لمبے سفر پر نکلنا پڑ جائے، سفر وہ تو کر لے گا، لیکن اچانک نکلنے والے سفر پر انسان کو بہت ساری دشواریوں کا سامنا ہوگا، اس لیے کہ کبھی وہ زیادہ راہ کے لیے پریشان ہوگا اور کبھی دیگر ضروریات سفر کے لیے وہ پریشان ہوگا۔ تو بلا تشبیہ و بلا مثال، اگر دنیا کا کوئی لمبا سفر کرنا ہو تو اس کے لیے کئی دن پہلے تیاریاں کی جاتی ہیں۔ تو موت بھی ایک سفر ہے اور آخرت کا بھی ایک لمبا اور طویل سفر ہے، اور اس سفر کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ساری زندگی تیاری کرنے کی مہلت عطا کی ہے۔ جو بندہ اپنی زندگی میں اس سفر کی جتنی تیاری کرتا رہے گا، اس کا یہ سفر بھی اتنا آسان ہوگا اور اس کا مرحلہ قبر بھی اتنا آسان ہوگا۔ آج ہم اپنی موت سے اور فکر آخرت سے بہت ہی زیادہ غافل ہو چکے ہیں۔ اس غفلت کی بنیاد پر گناہ بھی ہوتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق بات کی پامالی بھی ہوتی ہے۔ آج ہم سے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی بھی ہوتی ہے۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ انسان دنیا میں آتا ہے اور دنیا کے معاملات میں مصروف ہو جاتا ہے، دنیا کا مال کمانے میں، دنیا کا مال جمع کرنے میں، اور معاملات دنیا میں انسان اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنی آخرت کی فکر نہیں رہتی، اور دنیا کے معاملات اس کو اپنی موت سے، اپنی قبر سے اور مرحلہ قبر سے دور کر دیتے ہیں۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی ایک خوبصورت مثال دی ہے۔ مولانا گرامی قدر، اب آج علماء کرام جب ہماری اصلاح کرتے ہیں اور ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ دنیا کا حرص، دنیا کا لالچ، دنیا کا طمع دل میں نہیں ہونا چاہیے، تو آگے سے ہمارے سادہ لو جو مسلمان بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ علماء، یہ مولوی حضرات ہمیں کہتے ہیں کہ دنیا میں زیادہ مصروف نہ ہو جاؤ، دنیا کی طرف زیادہ توجہ نہ دو، دنیا کے مال کی طرف زیادہ حرص نہ کرو۔ تو دنیا مال کے بغیر، مال دنیا کے بغیر، پیسے کے بغیر، دولت کے بغیر اور زر کے بغیر نہ دین ہے نہ دنیا ہے۔ دلیل کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آج پیسے کے بغیر نہ دینی معاملات چلتے ہیں نہ دنیاوی چلتے ہیں۔ اس کا حل اور اس کا جواب دیتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے پانی اور کشتی کا ایک تعلق ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب ہم دریا یا سمندر کو پار کرنا چاہتے ہیں یا کسی بہت بڑی نہر کو عبور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کشتی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اب کشتی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے مسافر کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف لے کر جائے، لیکن اس کشتی کے نیچے پانی نہ ہو وہ کشتی اپنا کام نہیں کر سکتی، مسافر کو دوسرے کنارے نہیں لے جا سکتی، اس لیے کہ کشتی کو چلنے کے لیے اس کے نیچے پانی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر نیچے پانی نہ ہو، غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح پانی کے بغیر کشتی چل نہیں سکتی، وہی پانی اگر ایک دو قطرے کر کے اس کشتی کے اندر جمع ہونے لگ جائے تو وہ پانی کشتی کو بھی غرق کرتا ہے، کشتی کے مسافروں کو بھی ہلاک کرتا ہے۔ فرمایا اسی طرح جب دنیا کی زندگی میں مال کے بغیر، دولت کے بغیر نہ دنیا کا نظام چلتا ہے نہ دین کا چلتا ہے، لیکن اسی دنیا کے مال کا اگر انسان کے دل کے اندر ہرس آ جائے اور اس طرح ہرس اور لالچ جمع ہو جائے جس طرح ایک کشتی کے اندر پانی جمع ہوتا ہے، تو پھر فرمایا کہ یہ ہرس اور یہ دنیا کا مال کا جو لالچ ہے یہ انسان کو اسی طرح غرق کر دیتا ہے جیسے کشتی کے مسافروں کو وہ پانی غرق کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ اللہ کے حضور صرف اپنی ضرورت مانگو، کبھی خواہش نہ مانگو، ضرورت مانگو کبھی خواہش نہ مانگو، اس لیے کہ انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن انسان کی کبھی خواہشات ختم نہیں ہوتی۔
اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر، یہ جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ، اللہ کے محبوب نبی نے زمین پر 2 خط لگائے، 2 لکیریں کھینچی، ایک چھوٹی ہے ایک بڑی۔ اللہ کے محبوب نبی صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں، اے میرے صحابہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، ہمارے والدین آپ پر قربان جائیں، آپ بہتر جانتے ہیں یہ کیا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا کہ یہ جو چھوٹا خط ہے یہ انسان کی زندگی ہے، یہ جو بڑا خط ہے یہ انسان کی خواہشات ہیں۔ انسان کی خواہشات ختم نہیں ہوتی، انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے پھر تمام اکابرین اہل سنت بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ آپ دیکھو قبرستان میں جا کر ہزاروں لوگ منو من مٹی کے نیچے دبائے پڑے ہیں، ان کی زندگی کی ہزار خواہشات تھیں، اور وہ ہزار خواہشات کو لے کر منو من مٹی کے نیچے چلے گئے، ان کی زندگی ختم ہو گئی لیکن ان کی خواہشات ختم نہیں ہوئی۔ سے غلطی یہ ہوتی ہے، آج ہماری غفلت اور کمزوری یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کاش یہ بھی ہو جائے، یہ بھی مل جائے، وہ بھی آ جائے، یہ بھی کام ہو جائے۔ پیدل چلنے والا سواری مانگتا ہے، سواری والا اس سے اچھی مانگتا ہے، کچے مکان میں رہنے والا پکے مکان کی طلب کرتا ہے، پکے مکان میں رہنے والا ایک کوٹھی کی خواہش کرتا ہے، کوٹھی میں رہنے والا بنگلے کی آرزو کرتا ہے، بنگلوں میں رہنے والا محلات کا خواہ ہے۔ تو یہ تسلسل ہے خواہشات کا، یہ بڑھتا رہتا ہے، یہ ختم نہیں ہوتا، لیکن انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو حاضرین محتشم، عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ آج ہم جب خواہشات دنیا میں آ کر اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر نہیں رہی۔ تو اس طرح کے جو اصالہ ثواب کی محافل ہوتی ہیں، ان کا دراصل تیسرا جو مقصد ہوتا ہے وہ اپنی فکر آخرت کرنا ہے، اپنی موت کو یاد کرنا ہے، اپنی موت کی تیاری کرنا ہے۔